اگر کسی مسلمان پر ظلم ہوتا ہے تو ہندو کھڑے ہوں گے، اور کسی ہندو پر ظلم ہوتا ہے تو مسلمان کھڑے ہوں گے۔ اگر کسی مسلمان پر ظلم ہوتا ہے تو ہندو کھڑے ہوں گے، اور کسی ہندو پر ظلم ہوتا ہے تو مسلمان کھڑے ہوں گے۔ ایک تاریخی دن ہے، ایک ہسٹوریکل ڈے ہے کہ ہم ان ہیروؤں کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ان کا سمان کر رہے ہیں، جنہوں نے بھارت میں امن و امان، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور فسادیوں کے خلاف لڑنے کا ایک ماڈل پورے ملک کے سامنے پیش کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہمارے نوح کے بھائیوں نے کیا، ہریانہ کے بھائیوں نے کیا، کھاک پنچایتوں نے کیا، ہمارے جاٹ لیڈروں نے کیا، کسان لیڈروں نے کیا، وہ پورے ملک کے لیے نمونہ ہے، پورے ملک کے لیے ماڈل ہے۔ اسی ماڈل کو ملک میں ہر جگہ دہرانے کی ضرورت ہے۔ اس ماڈل نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ظالم ہمیشہ کمزور ہوتا ہے، فسادی ہمیشہ کمزور ہوتا ہے، اس کو طاقت ہماری خاموشی سے ملتی ہے۔ ہم جب خاموش ہوتے ہیں تو نفرت پھیلانے والے طاقتور ہو جاتے ہیں، ہم خاموش ہوتے ہیں تو فسادی مضبوط ہو جاتے ہیں، ہم پر ظلم کرنے والے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان فسادیوں کے خلاف اگر کچھ لوگ طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس اعلان کے ساتھ ہندو مسلم کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم کو دنیا کی کوئی طاقت بانٹ نہیں سکتی۔ مسلمان یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے ہندو بھائیوں کی رکشا کریں گے، اور ہندو یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی حفاظت کریں گے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس ملک میں فساد پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ وہ بہت بڑی حقیقت ہے جو ہمارے ان ہیروؤں نے آج سارے ہندوستان کو سمجھائی۔ حالات کیا ہیں اس پر بہت تفصیل سے باتیں آ گئی ہیں، اب وقت ختم ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں سولوشن کیا ہے اس پر بات ہونی چاہیے۔ سولوشن وہی ہے جو یہاں ہریانہ میں نوح کے علاقوں میں ہمارے ان دوستوں نے، ان بزرگوں نے کر کے دکھایا۔ میں اپنے دوستوں سے، سامعین سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے یہ میسج لے کر جائیے کہ یہی ماڈل ہم ہندوستان کے ہر گوشے میں ریپیٹ کریں گے، دلی کی ہر کالونی میں ریپیٹ کریں گے، دلی کی ہر بستی میں ریپیٹ کریں گے۔ یہاں دلی کے لوگ موجود ہیں، آپ بھی اسی طرح اعلان کیجئے جس طرح یہاں کی لیڈرشپ، کسان لیڈرشپ، جاٹ لیڈرشپ اور ہماری کھاک پنچایتوں کی لیڈرشپ اعلان کر رہی ہے۔ دلی کی ہر کالونی سے بھی آپ یہی صدا بلند کیجئے کہ اگر کسی مسلمان پر ظلم ہوتا ہے تو ہندو کھڑے ہوں گے، اور کسی ہندو پر ظلم ہوتا ہے تو مسلمان کھڑے ہوں گے۔ یہ جو سدبھاونا سمیلن آج یہاں ہو رہا ہے، یہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے۔ یہ منظر ہر جگہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے، دلی کی ہر کالونی میں ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے، پورے ملک میں ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی سولوشن ہے۔ یہاں بہت تفصیل سے بات آئی ہے کہ یہ جو ہم کو بانٹنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کا اصل مقصد اصل مسائل سے توجہ ہٹانا ہے۔ اس ملک میں غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس ملک میں بے پناہ دولت آ رہی ہے، لیکن اس دولت پر چند لوگ قابض ہوتے جا رہے ہیں۔ کسان، مزدور، دیہات کے لوگ، غریب لوگ، ان کی پونجی، ان کی جمع پونجی یہ سمٹا کر سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں، پونجی ہوئی وادیوں کے ہاتھوں میں سیمت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پوری سازش پر آپ خاموش رہیں، آپ نہ اٹھیں، آپ آواز بلند نہ کریں، یہ آپ کو نظر نہ آئے۔ اس کے لیے یہ سامپردائکتا، فرقہ پرستی کا زہر، فرقہ پرستی کے جذبات یہ پیدا کیے جا رہے ہیں۔ تو اگر ہم بیدار ہوں گے اور ہم کو یہ سازش سمجھ میں آئے گی، اس ملک کے عوام بیدار ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے نتیجے میں اس سازش کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میسج کو ملک کے گوشے گوشے میں پہنچایا جائے۔ یہ دلی کے لوگوں کا سمیلن ہے تو دلی کی ایک ایک کالونی میں اس میسج کو پہنچایا جائے۔ ہمارے نوجوان دوست نے بہت صحیح بات کہی کہ سب سے زیادہ نوجوانوں کے اندر بیداری لانے کی ضرورت ہے۔
مجھے یہاں پبلک میں بہت کم نوجوان نظر آ رہے ہیں. میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ میسج، یہ کیمپین، یہ موومنٹ یہ نوجوانوں کے درمیان پہنچائی جائے. ہندو مسلم نوجوانوں کو جوڑا جائے، ان کے درمیان ڈائیلاگ کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. اس موومنٹ کو کیمپسز تک لے کر جایا جائے، سوشل میڈیا میں آگے بڑھایا جائے. اگر یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ فیصلہ کریں تو یہ سارے کام ہو سکتے ہیں. تو صرف جلسہ، صرف سننا اور چلے جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہاں سے عزم لے کر اٹھنا ہے، یہاں سے فیصلہ کر کے اٹھنا ہے کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور سدبھاونا کی یہ فضا اسے پیدا کرنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک اپنا رول ادا کرے گا. کیا کریں گے ہم میں سے ہر ایک اپنا رول؟ کیا یہ میسج دلی کی ہر کالونی میں پہنچے گا کل سے؟ کیا ایسے سدبھاونا سمیلن ہر جگہ ہوں گے؟ اگر یہ ریزولوشن کے ساتھ ہم جائیں گے تو انشاءاللہ اس ملک میں ضرور امن قائم ہوگا. اور جو اس ملک کی دشمن طاقتیں ہیں، اس ملک کے سب سے بڑے دشمن وہی ہیں جو یہاں لوگوں کو بانٹنا چاہتے ہیں، جو فرقہ پرستی پھیلانا چاہتے ہیں، وہ سب سے بڑے دشمن ہیں. ان دشمنوں کو شکست ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب اس مقصد کے لیے ضرور کام کریں گے.